الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد جناب اقبال حسین صاحب اگر ایسا ہی ہو ذمہ داران ایسے ہو اسٹیج پر تشریف فرما علماء اور دانشوران امت بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اور محترم خواتین ماؤں بہنوں اور بیٹیوں انڈیا انٹرنیشنل اسلامک اکیڈمک کانفرنس میں میں یہ سہیو کی سرپرست کی حیثیت سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کانفرنس جس مقصد کے لیے رکھی گئی ہے وہ مقصد پورا ہو۔ دوستوں اور ساتھیوں اور محترم خواتین، علم کی اہمیت پر اس مجلس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ علم ہی سے انسان اس دنیا میں ترقی کرتا ہے، اسے عزت اور احترام کا مقام حاصل ہوتا ہے، اور وہ اپنی اور ملک کی بلکہ ساری دنیا کی بہتر خدمت کرنے کے موقف میں ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن شریف سے صاحب معلوم ہوتا ہے، اسی علم کی وجہ سے انسان کا مقام، اس کا درجہ فرشتوں سے بھی اونچا ہوگا۔ اس سے بڑی بات اور کیا کہی جا سکتی ہے۔ یہی حال قوموں کا بھی ہے۔ جو قوم علم کے میدان میں آگے ہوتی ہے وہ نہ صرف ترقی کرتی ہے بلکہ دنیا کی قیادت بھی کرتی ہے۔ آج کی دنیا کو خود آپ دیکھیے کہ جو قومیں علم کے میدان میں، فلسفے کے میدان میں، سائنس کے میدان میں، فکر و نظر کے میدان میں ترقی یافتہ کہلائی جاتی ہیں،
وہ دنیا کی قیادت اور رہنمائی کا فرض انجام دے رہی ہیں، اور انہی کے ہاتھ میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کا اقتدار اور باغڈور ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک کے طلباء اور نوجوانوں کی سب سے بڑی مسلم تنظیم جیسے وہ نے اس علم کے میدان میں کی طرف خاص توجہ کی ہے، اور اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے یہ کانفرنس منعقد کی ہے۔ اس کانفرنس کے لیے اس نے بہت سے قدیم اور جدید موضوعات کا ان کے وسیع پس منظر میں انتخاب کیا ہے۔ اس بات کی توقع بیجا نہ ہوگی کہ بحث و مباحثے کے بعد، ڈسکشن کے بعد کچھ اور نئے گوشے بھی سامنے آئیں گے، کچھ نئے پہلو سامنے آئیں گے، اور ان موضوعات سے بھی ہماری دلچسپی پیدا ہوگی۔ اس وقت اسلامی نقطہ نظر سے بعض باتیں آپ بزرگوں اور دوستوں کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، امید ہے قابل توجہ قرار پائیں گی۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس کی اساس انسان کی صحیح فطرت اور عقل سلیم پر ہے۔ وہ دین حق ہے اور دلیل اور حجت سے اپنی حقانیت ثابت کرتا ہے۔ انسان کی عقل اور فطرت پر بسا اوقات بیاس العقائد، مذمومات، اوہام و خرافات اور روایات کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ اسلام ان پردوں کو چاک کرتا اور راہ حق واضح کرتا ہے۔ وہ انسان کو جہالت کی ظلمت سے نکال کر علم کی روشنی میں لاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان فکری جوؤں اور نظری تعصبات کو ختم کر کے خدا اور بندے کے تعلق پر غور کرے، اور زندگی پر جو اس کے اثرات پڑتے ہیں ان کی طرف توجہ کرے۔ وہ اس کے لیے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ سورہ 7 میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اے پیغمبر آپ پر نازل کی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اسلام نے غور و فکر اور تدبر کا جو راستہ دکھایا ہے اسے میں ایک مثال سے واضح کروں گا۔ دور حاضر میں عقیدہ اور مذہب کی آزادی کو انسان کا ایک بنیادی حق تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہر شخص کو اس کا حق ہے کہ وہ جو عقیدہ چاہے رکھے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ یہ گویا انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔
اسلام نے بہت پہلے اسے یہ حق دیا، اور اسی بنیاد پر اس کا جزا و سزا کا تصور بھی ہے۔ اس نے صراحت کے ساتھ کہا لا اکراہ فی الدین۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ عقیدے کے معاملے میں جبر و اکراہ ناروا ہے، اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کسی مذہب یا عقیدے کی صداقت معلوم کرنے کے لیے اس نے گفتگو، تبادلہ خیال اور بحث و مباحثے کی راہ دکھائی ہے۔ یہ سوال کہ گفتگو کیسے کی جائے، قرآن نے اس کا راستہ بتایا ہے۔ اس نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ مطلب یہ کہ تم اس راستے کی طرف بلاؤ جو تمہارے رب کا بتایا ہوا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جسے کسی انسان نے غور و فکر کے نتیجے میں نہیں اختیار کیا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ راستہ اس لیے کہا کہ یہ پوری زندگی کے لیے ایک طریقہ بتاتا ہے، ایک طریقہ حیات فراہم کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس راستے کی طرف بلاؤ جو تمہارے رب کا بتایا ہوا ہے، جو اس کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے، اور جس پر گامزن ہو کر انسان دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے اس آیت میں صاف طور پر کہا گیا، لیکن اس کے لیے حکمت، موعظہ حسنہ اور جدال احسن کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ یہ سوال کہ حقیقت کی تلاش کیسے کی جائے، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اس کے لیے حکمت، موعظہ حسنہ اور جدال احسن کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ حکمت دین کی معنویت کو واضح کرنے کا نام ہے۔ ہم اللہ کا دین پیش کر رہے ہیں تو قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اس کی فلاسفی، اس کی معنویت، اس کا ریلیونس، اسے واضح کیجیے۔ یہ آپ کو حق ہے کہ آپ جس دین کو دین حق تسلیم کرتے ہیں اس کی حکمت اور فلاسفی کو آپ بیان کریں، اس کی معنویت کو واضح کریں کہ کیوں یہ اللہ کا دین ہے اور اس کے اندر کیا باریکیاں رکھی گئی ہیں۔ موعظہ حسنہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت سے خطاب کیا جائے اور اس کے پاکیزہ جذبات سے اپیل کی جائے۔ ہر انسان کے اندر نیکی کے جذبات ہوتے ہیں، بھلائی کے جذبات ہوتے ہیں۔ غلط کار آدمی بھی ان جذبات سے دور نہیں ہو پاتا۔ کہا گیا کہ آپ موعظہ حسنہ سے بھی کام لیجیے، انسان کے اندر جو بھلائی کے جذبات ہیں ان سے اپیل کیجیے۔ اور تیسرا راستہ یہ دکھایا گیا کہ جدال حسن۔ جدال حسن یہ ہے کہ آدمی دوسرے کی بات سنے اور اپنا نقطہ نظر سنجیدگی کے ساتھ پیش کرے اور اسے دلائل سے ثابت کرے۔ گفتگو ہونی چاہیے، آپس میں ڈائلاگ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ قرآن نے اس کے آداب بھی بتائے ہیں کہ یہ ڈائلاگ کس طرح ہونی چاہیے۔ یہ علمی اور فکری دنیا میں انقلاب تھا کہ اس سے پہلے اپنی بات کو پیش کرنے کا طریقہ کیا ہو، اس وضاحت کے ساتھ شاید دنیا کے سامنے نہیں آیا تھا۔ کہ علمی اور فکری دنیا میں انقلاب تھا کہ عقیدے کو جبر سے آزاد ہونا چاہیے
اور دلائل سے اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ قرآن نے مثالیں لے کر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر آئے انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ میں ان مثالوں کو اس وقت پیش نہیں کر رہا ہوں۔ یہ جو راستہ دکھایا، علم و فکر کے جس راستے کی اسلام نے رہنمائی کی، اس کے ماننے والے اس پر گامزن رہے، اور جس وقت جو علمی تقاضے گزرے ان کی تکمیل کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے جمع و ترتیب قرآن کی خدمت انجام دی اور مصحف کو ایک جا مرتب کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کے نسخے اسلامی سلطنت کے اطراف اپنا میں پہنچا دیے اور اسی کے مطابق کتابت و تلاوت کا حکم نافذ کر دیا۔ آج یہی مصحف ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اسے اسلامی علوم کی تاریخ کا آغاز کہنا چاہیے، جس نے بعد میں ہمہ جہت رخ اختیار کیا۔ پھر متعلقات قرآن، تفسیر، اصول تفسیر، اصول حدیث، سیرت، تاریخ، اسماء و رجال، فقہ اور اصول فقہ جیسے کہ علوم وجود میں آئے۔ اسی میں ادب اور لغت اور نقد و تنقید ادب کی وہ خدمت انجام پائی جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی ادب شاید نہیں کر سکتا۔ ایک مرحلے میں، خاص طور پر عباسی دور میں، فلسفہ اور الہیات بھی یونانی علوم منتقل ہوئے۔ جن میں طب، ریاضی، صنعت و حرفت اور فلکیات جیسے طبی اور سائنسی علوم بھی کے ساتھ ساتھ فلسفہ اور الہیات بھی شامل تھے۔ ان کی اشاعت سے اسلام کے مبادی اور اساسات پر عقلی بحثیں شروع ہو گئی اور امت میں بہت سے گمراہ فرقے بھی وجود میں آ گئے۔ فارابی، ابو علی سینا، رازی، غزالی، ابن روس اور ابن تیمیہ جیسے محققین نے نہ صرف یہ کہ یونانی علوم کا گہرائی سے مطالعہ کیا، بلکہ ان کی کمزوریاں بھی واضح کی اور جو فتنے ابھر رہے تھے ان کا جواب بھی دیا۔ یہ زبردست تحریک 4 صدیوں تک پوری قوت کے ساتھ جاری رہی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی تابانی مان پڑنے لگی۔ قدیم تحقیقات و مباحث باقی رہے اور تحقیق کے نئے گوشے تلاش نہیں کیے جا سکے۔ اجتہادی فکر اور آزادانہ نقد و نظر کی جگہ علمی جمود نے لے لی۔ اس میں شک نہیں کہ اس کے بعد بھی ایسے ماہرین اور ائمہ پیدا ہوتے رہے جن کے دینی فہم و پر اور جن کی صلاحیت اور قابلیت پر امت کو اعتماد رہا ہے اور جن کی خدمات سے اسلامی تاریخ کے ابواب روشن ہیں۔ لیکن وہ جو علمی فضا تھی کہ ہر طرف گفتگویں ہو رہی ہیں، مباحث سے دلچسپی لی جا رہی ہے، نئی نئی چیزیں دریافت کی جا رہی ہیں، یہ ماحول بدل گیا۔ اب تو میرا شاید وقت پروگرام کی لحاظ سے ختم ہو رہا ہے۔ بس تھوڑی دیر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سے شروع میں کہا گیا تھا کہ 40 منٹ تمہارا وقت ہے، لیکن شاید بعد میں وقت ایڈجسٹ نہیں ہو سکا۔ بہرحال میں بھی
2-3 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। इस सूरत हाल पर सदियाँ गुजर गईं, इसके वजूह असबाब पर बहस की सौ ज़रूरत नहीं है। दौर जदीद ने हालात बदल दिए। अब हमारा साबका नए हालात और मसाइल से है। पूरी दुनिया एक बस्ती की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इसमें नए इल्मी चैलेंज का सामना है। इसके लिए दौर हाजिर के मुल्की और बैनुल-अक़वामी फ़िक्री व अमली मसाइल का तयन करना होगा और उनके सिलसिले में इस्लाम का मौक़िफ़ पेश करना होगा। इसके लिए मौजूदा मसाइल और उनकी पेचीदगियों से भरपूर आगाही के साथ पूरी एहतियात से कुरान हदीस के नुसूस, उनके मफ़हूम व मंशा, उनके इशारात और मुक़्तज़ियात को समझना होगा। इस सिलसिले में हमारे असलाफ़ की जो काबिल क़द्र और नाकाबिल फ़रामोश खिदमात हैं, उनसे भी इस्तिफ़ादा करना होगा और जहाँ इज्तिहाद की ज़रूरत हो इज्तिहाद भी करना होगा और नई राहें तलाश करनी होंगी। इस्लाम ने असासी अक़ायद के साथ एक निज़ाम शरीयत भी हमें दिया है जो पूरी ज़िंदगी से का इहाता करता है। इसके साथ साथ उसने बाज़ उसूल भी बयान किए हैं जिन्हें पेश नज़र रखना होगा। जैसे कहा कि ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा वमा जअला अलैकुम फ़िद्दीनि मिन हरज या युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। या उसने समाज के मारूफ़ात को अहमियत दी, माशरती अहकाम के ज़ैल में फ़रमाया वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ़। वालिदैन के मुतालिक़ कहा कि साहिबहुमा बिलमारूफ़ फ़िद दुनिया मारूफ़ा। यह हदीस में मामलात के ज़ैल में कहा गया ला ज़रर वला ज़िरार। फ़ुक़हाए किराम ने इन उसूली बातों के पेश नज़र अपने भी कुछ उसूल वज़ा किए हैं जो शायद आपकी हज़रात की गुफ्तगू में सामने आएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर गौर करने की ज़रूरत महसूस होती है, जिसमें मक़ासिद शरीयत है, तरजीहात दीन है। ज़ाहिर है कि इसमें मक़ालात आपके सामने आएंगे, आप उस पर गौर करेंगे। मुझे 2-1 बातें और कहने की मैं इजाज़त चाहूँगा। एक तो ये है मौजूदा दौर की असासी हाल है, इसके तहत उसकी तहज़ीब परवान चढ़ती है। इसी से उसकी अखलाकियात, सियासत सब उसकी अखलाकियात, सियासत वगैरह इसी किताबें हैं। इसके हक़ में उसने पूरी फ़ज़ा तैयार कर रखी है और अपनी दानिश में इल्मी बुनियादों पर उसे उस्तवार भी किया है। पूरी दुनिया से मुतासिर है। इसका असर हमारे इस्लामी दुनिया पर भी है। जो लोग उसके ख़िलाफ़ हैं वो भी उसी में सांस ले रहे हैं। इसके असरात से मुमकिना हद तक आज़ाद होकर इस्लाम की तर्जुमानी करना बड़ा दुश्वार काम है। इसका अंदाज़ा तो हिंदुस्तान में भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप मगरबी मुल्कों को सामने रख के सोचिए कि जो लोग उसी फ़ज़ा में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या वो पूरी तरह उससे आज़ाद होकर इस्लाम पर सोच सकते हैं या सोच रहे हैं? ये एक बड़ा अहम सवाल है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। ये फ़ज़ा शायद अभी हम हिंदुस्तान और से मामलात में पीछे है, लेकिन यहाँ भी वो फ़ज़ा पैदा हो जाएगी। लेकिन जहाँ मुसलमान बराए नाम अक़लियत में हैं या बहुत थोड़ी अक़लियत में हैं और उसी माहौल में पैदाइश से लेकर मौत तक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि वो इस फ़ज़ा से आज़ाद होकर इस्लामी तालीमात पर गौर करेंगे और उनके यहाँ उसका असर नहीं होगा, मरगूबियत से पाक होंगे? आखिरी बात मुझे ये कहनी ही है कि आजकल इल्म और तहक़ीक़ का एक मेयार कायम हो गया है और जब तक कोई चीज़ आपकी उस मेयार पर न उतरे वो काबिल कबूल नहीं होगी।
ہم جس طرح کی چیزیں لکھنے کے عادی ہیں وہ شاید آج کے معیار پر نہیں اترتے. جو لوگ اس میدان میں آنا چاہیں اور خاص طور پہ اس وقت جو نوجوان سامنے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ آپ کو اپنی زندگیاں کھپانی پڑیں گی اس لیے، تب آپ اس معیار کا اس اسٹینڈرڈ کا کام دنیا کے سامنے کریں گے. دیکھیے تقریریں کرنا کچھ اچھی اچھی باتیں بتانا ایک الگ کام ہے، لیکن آپ ریسرچ کے میدان میں آئیں تو اس کے تقاضے آج کل بہت وسیع ہیں. ان کا خیال کیے بغیر آپ کسی چیز کو پیش نہیں کر سکتے، اور اگر پیش کریں تو اس کا اعتبار نہیں قائم ہوگا. اس لیے آپ کو بہت وقت اس میں لگانا ہوگا تب یہ کام انجام پائے گا. ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری خدمات آج کے معیار کے مطابق بھی ہوں، اور اس میں شک نہیں کہ آج دنیا میں تحقیق کے لیے بہت سی سہولتیں ہیں. آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے جس میں ہم جیسے لوگوں کی جوانی گزری، کسی چیز کی تلاش اور تحقیق میں ہفتوں لگ جاتے تھے، لیکن آج بٹن دبائیے فوراً معلوم ہو جائے گا آپ کو. ہم ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو اس لائن سے واقف ہیں 2 منٹ میں بتا دیتے ہیں. اتنی سہولتوں کے باوجود اگر ہم اس معیار پر نہ پہنچیں تو یہ ہماری کمزوری ہے. آج اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. ہمارے بزرگوں نے 30-40 سال پہلے گزرے اور جنہوں نے جو کام کیا اور چراغ جلا کے بیٹھے رہے، اپنی راتیں اور دن اس میں گزارے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری چیزیں آپ اس وقت جو نالج ایکسپلوژن کا جسے کہتے ہیں کہ ساری معلومات آپ کے سامنے ہیں، تو آپ کی مشکلات بھی آسان ہو گئی ہیں. صرف حوصلے کی ضرورت ہے، اور اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ بھی فائدہ اٹھائیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو باتیں اس وقت عرض کی گئی ہیں مجھے توقع ہے کہ آپ ان پر غور کریں گے، اور اس میں کوئی بات قابل غور ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کریں گے. میں آخر میں پھر جیسے ان کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع فراہم کیا اور آپ کو ایک نیا رخ تعلیم کے میدان میں، علم کے میدان میں فراہم کرنے کی کوشش کی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.